بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قرآن مجید سارا ہی باعث شفا ہے اور سارا ہی فضیلت والا ہے، لیکن کچھ صورتوں اور کچھ آیات کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو بشمول ایمان کے دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ کنز الاعمال میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ الفاظ وہ ہیں جو جلیلی میں سے کوئی بھی شخص اپنے ظلم کی وجہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا توبہ اور استغفار کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص اس دعا کو خلوص دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ دعا پریشانی اور مصیبت سے نجات دلاتی ہے۔ جب کوئی شخص پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص اس دعا کو کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دعا ایک مختصر اور جامع دعا ہے جس میں توحید، تسبیح اور استغفار شامل ہے۔ یہ دعا ہر مسلمان کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اس دعا کو پڑھتے وقت خلوص دل سے پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں پر ندامت بھی محسوس کرنی چاہیے۔ اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے۔ یہ ذکر کردہ الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کا ترجمہ ہے، تیری غیر موجودگی کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاکیزہ ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی آیت 87 میں موجود ہیں، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔